السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں تو بالکل ایک دم فرسٹ کلاس ہوں۔ ہم سے اس کہانی کی فرمائش کی ہے ایس ایم قریشی نے۔ ناول کا نام ہے فریب چشم اور اس کی مصنفہ ہیں امائمہ خان۔ قسط نمبر 2۔ ناول کی شروعات تو کافی اچھی ہے اور کافی دلچسپ لگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ پروڈیوسر نہیں مانے گا یہ تو اسے پکا یقین تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اپنے بل بوتے پر ہی کچھ کرے گی۔ آج سکھر سے کوریج بھی کرنی تھی۔ ٹائم دیکھتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 15 منٹ کے قلیل وقت میں وہ مکمل تیار کھڑی تھی۔ خود کو برقعے میں چھپائے سبز آنکھوں کو چھوڑ کر پورا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ موبائل اور چند کاغذات اٹھاتی وہ باہر نکل آئی، جہاں اس کی ماں تخت پر اس کے لیے ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھی۔ جائے گی کیسے؟ چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ گاڑی آئے گی چینل والوں کی، گھر واپس بھی چھوڑ کر جائے گی۔ نقاب کو چہرے سے اتارتے ہوئے چائے کا کپ منہ کو لگایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، جانتی تو ہو کیسی دنیا ہے یہ۔ نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا جن کی نگاہوں میں خوف اور پریشانی کی لہر تھی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اماں، اور میرہا کمال کو اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔ کسی بھی تاثر سے پاک لہجے میں جواب دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ماں تھیں، ان کی پریشانی بجا تھی۔ جس بات میں آ کر اجازت تو دے دی تھی، لیکن اب ڈر دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر شور کس چیز کا ہے؟ ملی جلی آوازوں کا شور محسوس کرتے وہ نقاب ٹھیک کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی کے ارد گرد محلے والے اکٹھے ہو کر کھڑے تھے۔ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے میں مشغول تھے، تو دوسری طرف بچے گاڑی کو چھو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ ایسی گاڑی کبھی محلے میں آئی جو نہ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ میٹھا اور نرم لہجہ جو تھوڑی دیر پہلے اندر تھا اس کا تاثر تک نہ تھا۔ سخت آواز میں بولتی وہ کوئی اور ہی مرہا لگ رہی تھی۔ سبز آنکھیں کانوں میں پڑنے والی سرگوشیوں کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ارے دیکھ، برقع کر کے عیاشیاں کرنے جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، سنا ہے یہ ٹی وی پہ کام کرے گی۔ اتنے مردوں کے بیچ، توبہ توبہ، باپ مر گیا تو عیاشیاں شروع کر دی۔ اللہ ایسی ناخلف اولاد نہ دے۔ اور اس طرح کے کئی جملے۔ وہ کافی دیر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رہی۔ عیاشی کے لیے ٹی وی پر جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ مولوی صاحب آپ بتائیں ذرا، اس دن مجھے راہ چلتے کون سی پیشکش کی تھی؟ رشیدہ باجی اپنی بیٹی پر نظر رکھیں، خطوں سے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ۔ اور یہ جو نیک پروین وحیدہ ہے، آپ بتائیں، وہ آپ کے اوباش کزن سارا دن کیا کرتا ہے آپ کے گھر؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو منہ بند ہے، کھلا نہ تو کئی گل کھڑے کھڑے کھل جائیں گے۔ آرام سے ایک ایک کا وار انہیں پر پلٹتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اور ہاں، فکر نہ کرنا رشیدہ آپا، بدنامی کے داغ لے کر آپ کی چوکھٹ پر آپ کے آوارہ بیٹے کے پاس نہیں آؤں گی کہ مجھے اپنا لے۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے بیٹے کی ضد پر ان کے گھر کے چکر پر چکر لگا رہی تھی، آج انکار کا سارا غصہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر نکالا تھا۔ لیکن سامنے بھی مرہا کمال تھی، جو جیسا منہ ویسی چپیڑ کے مقولے پر یقین رکھتی تھی۔ صبح ہی صبح موڈ خراب ہو چکا تھا، لیکن یہ ضروری تھا، ورنہ روز روز ایسا ہی ہوتا۔ وہ چپ بیٹھ کر کڑنے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ بات کو وہیں پر ختم کر دینے کی قائل تھی۔ گاڑی روکیں۔ گاؤں کی دہلیز سے نکلنے سے پہلے حکومتی شکایت آفس کے سامنے گاڑی رکوا کر باہر نکلی۔ زنگ آلود تالا اس خستہ حال عمارت پر لگا منہ چڑھا رہا تھا۔ صبح 9 سے شام 5۔ سامنے لگے بورڈ کو دیکھ کر استہزائیہ ہنسی ہنستی انہی قدموں پر لوٹتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی حیدرآباد کی حدود سے نکلتی سکھر کے راستے پر چل پڑی۔ سارے راستے وہ سوچوں میں غرق رہی۔ ایک اسسٹنٹ جو کہ لڑکی تھی، اس نے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی رہی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی۔ جدید طرز کے کیمرے، مائک اور دیگر ریکارڈنگ کا سامان اور چینل کی کئی گاڑیاں سکھر کے کسی گاؤں کے سامنے کھڑی تھیں۔ مطلب ہر چیز تیار تھی، اس کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ بغیر وقت کی ضائع کیے کیمرے سیٹ کیے۔ چونکہ کیمرے کے سامنے کام نہیں کرنا تھا، اس لیے کیمرہ مین کے ساتھ ساتھ چلتی وہ ایک ایک چیز پر فر بول رہی تھی۔ یہ تو اس کے گاؤں سے بھی زیادہ خستہ حال تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سرکاری عمارتوں کی شوٹنگ کے بعد ان کا اگلا ہدف
عوامی رائے لینا تھا۔ زیادہ تر عوام حکومت سے نالاں تھی، حکومت کو گالیاں تک دے رہے تھے۔ ان کی شکایتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست تھی۔ چند گاؤں کی کوریج کے بعد سکھر شہر کے مشہور علاقوں کا رخ کیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر وہ نڈر ہو کر بولتی اپنے ساتھ موجود ٹیم کو حیران کر رہی تھی۔ کان میں لگے ایئر فون پر پروڈیوسر کی تنبیہ کو دل کھول کر نظر انداز کیا۔ اس کی نا کے باوجود وہ کھرا سچ بول رہی تھی جو نہایت کڑوا تھا۔ سرکاری سکولوں، سڑکوں، ہسپتالوں اور پارکوں کی کوریج کرتے کرتے شام ڈھل گئی تھی، لیکن تھکن کے آثار تک نہیں تھے اور نہ ہی باقی اینکرز کی طرح نخرے تھے۔ جہاں جہاں عوام کی رائے لی تھی، عوام ناقص سہولیات، مہنگائی، ناقص پالیسیوں، جھوٹے وعدوں سے سخت نالاں تھی۔ شام کے 7 بجے کوریج مکمل کر کے وہ اپنے کانوں سے ایئر فون اور منہ سے مائک اتارنے لگی۔ جگہ جگہ پھرنے کی وجہ سے نقاب اور برقع مٹی سے اٹھ چکا تھا۔ کونے میں جا کر پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا اور اب پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے، لیکن اس کا ارادہ گھر جا کر ماں کے ساتھ کھانے کا تھا۔ میڈم، یہاں کسی ہوٹل سے ڈنر کر لیں؟ اس کو واپس آتا دیکھ کر ایک بندہ بول پڑا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے حکم کے تابع تھوڑی ہیں آپ لوگ۔ مجھے گھر پہنچائیں، پھر چاہے ڈنر کریں یا لنچ۔ تو ٹوک انداز میں کہتی وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں جانے والی۔ ڈرائیور، گارڈ اور اسسٹنٹ بھی کندھے اچکاتے گاڑی میں جا بیٹھے۔ سوچوں میں رقصاں وہ آج شدید پریشان تھی۔ غربت اور بے بسی کی انتہا تھی۔ سوال کنہ ضعیف چہرے، محرومیوں میں اٹے معصوم بچے جن کے ہاتھ مشقت کے باعث سخت ہو چکے تھے، مظلوم اور بے بس عورتیں، ایک ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اسے اندازہ ہو گیا۔ غربت، بے بسی، محرومیوں کی کہانیاں سننا آسان کام تھوڑی تھا۔ جانتی تھی کہ پرسکون نیندیں اب نہیں آئیں گی اسے۔ ہر رات سوچوں کی نظر ہوگی۔ تیز رفتاری میں چلتی گاڑی کے باہر مناظر لمحوں میں اوجھل ہو رہے تھے، جبکہ اس کی سوچوں کے گھوڑے اس سے بھی تیز رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ وہ ابھی ہاسٹل پہنچی تھی۔ صبح کا سینے میں اٹکا سانس اب بحال ہوا تھا۔ عالیان کے ساتھ گزرا ہوا سفر دعاؤں میں گزرا تھا، اپنی حفاظت کی دعاؤں میں۔ گاڑی کے اندر وہ نہ جانے کتنی سگریٹیں پی چکا تھا۔ دھواں گاڑی میں بیٹھنا نہایت محال تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہ جائے، لیکن کیا کرتی؟ ایک بیوہ ماں بھی تو پیچھے اس کی راہ تکے بیٹھی تھی، اور یہی سوچ میرال کی باغی سوچوں کو توڑ دیتی تھی۔ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کال کوٹھڑی سے نکل کر آئی تھی تو تھوڑی بہت پرسکون تھی، لیکن جب دوبارہ اس جہنم میں واپسی کا سوچتی تو روح تک کانپ جاتی۔ نظروں کا ارتکاز دیوار گیر گھڑی پر ٹکائے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگی۔ سوچوں میں غرق وہ کب سوئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اسے آج پرسکون نیند آئی تھی، بغیر ڈر کے۔ عالیان اس وقت اپنے گاؤں کا چکر لگا رہا تھا۔ سرکاری سکول کی عمارت دیکھ کر اندر کی طرف بڑھا تو 440 والٹ کا زوردار جھٹکا لگا۔ اعلیٰ نسلی گھوڑے بندھے ہوئے دیکھ کر اس کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ تو گاؤں کی بچیاں کہاں پڑھتی ہوں گی؟ یہ سوچ کر وہ حیران ہوا۔ اپنے باپ دادا سے کم از کم اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ راجو، اس کی دہاڑ پر راجو فوراً چوکنا ہوا۔ حکم سائیں، مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر سکول اصلی حالت میں چاہیے۔ لڑکوں کا سکول میں نے ابھی نہیں دیکھا، لیکن وہ بھی اپنی حالت میں چاہیے۔ استادوں اور ٹیچروں کا بندوبست کرو اور پیسے بابا سائیں کے اکاؤنٹ سے نکلوا کر دے دوں گا شام تک۔ حکم نامہ جاری کرتا ہوا ایک تعصب بھری نگاہ اس عمارت پر ڈالتا آنکھوں پر چشمہ چڑھا گیا۔ آفس کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اجازت کا منتظر تھا۔ ارے آؤ زیکم، کیسے ہو؟ چینل کے چیئرمین کی گرم جوشی دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ پکار اٹھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ مسکراہٹ چھپاتا وہ صوفے پر ٹک گیا۔ ہاں تو سناؤ، کیسے ہو؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی پرانی جان پہچان ہے، حالانکہ یہ وہی چیئرمین تھا جو کئی بار اسے بات بے بات ذلیل کر چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس آج کل آفرز کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، آفر تو آئیں گی، تم نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہیں کام کر لو، کامران کی جگہ تم یہ پروگرام کرو۔ فوراً ہی مطلب کی بات پر آئے تھے۔ زیکم اس مطلبی دنیا کے باسی کو دیکھ کر رہ گیا۔
میں سوچ کر بتاؤں گا کیونکہ بہت ساری آفرز ہیں میرے پاس۔ اچھا فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ الوداعی کلمات کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا سا ٹیلنٹ کیا آ جائے خود کو نواب سادہ سمجھ لیتے ہیں۔ نخوت سے سر جھٹکتا چیئرمین فون پر متوجہ ہو گیا۔ سیگم جو کچھ سوچتا راہداریوں سے گزر رہا تھا سامنے ہی کامران کو دیکھ کر قدموں پر رکا۔ تم ایک 2 ٹکے کے اسسٹنٹ میری جگہ لینا چاہ رہے ہو؟ آئی جی سے لے کر وزیر اعلیٰ تک میری پہنچ ہے۔ یوں چٹکیوں میں اٹھوا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینکوا دوں گا تجھے۔ جب سے نوکری خطرے میں محسوس ہوئی تھی وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ 10 بجے چلنے والا یہ پروگرام اس کے لیے سونے کی چڑیا تھا۔ گھر، گاڑی، پیسہ سب کچھ تو مل رہا تھا، بلکہ اوپر کی کمائی بھی بہت تھی۔ الفاظ بیچتا تھا وہ، کیونکہ وہ اپنے الفاظ کی قیمت اور اہمیت جانتا تھا۔ لیکن اب جب کہ سب ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے، کون سی دیوار سے سر ٹکرائے۔ میری بھی اوپر تک پہنچ ہے، اطمینان سے جواب دیا۔ مقابل کا تمسخرانہ کہا گونجا تھا۔ ابے تیری کیا چپڑاسی تک پہنچ ہے سالے، آرام سے پیچھے ہٹ جا، اس سے پہلے میں ہٹاؤں۔ نہیں، اللہ تک پہنچ ہے میری۔ اوپر سے سفارش آئی ہے، کیسے رد ہو سکتی تھی؟ ان ٹکے ٹکے لوگوں کی سفارش نہ میں لیتا ہوں اور نہ ہی قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری سفارش کے قابل ہی نہیں ہے۔ سیگم کمال صرف اللہ کی سفارش لیتا اور مانتا ہے۔ دوسری بات، پیچھے تو میں نہیں ہٹوں گا، ضد ہے میری۔ انتظار کرنا، اگلے ہفتے سے تمہاری کرسی پر بیٹھ کر تہلکہ مچاؤں گا۔ یوں اوپر جائے گا پروگرام چٹکیوں میں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اطمینان سے کہتا اسے سلگا کر مغرور سے چال چلتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ کامران ابھی بھی اسے دھمکیاں اور گالیاں بک رہا تھا، لیکن وہ کان لپیٹے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اتنا سا منہ نکل آیا ہے میری بچی کا، سارا دن تھک جاتی ہو کام کر کر کے، اور وہاں زیگم سارا دن مغز ماری کرتا رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں نے پورے ملک کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ اماں کو تو وہ ایک دن میں ہی کمزور اور بیمار لگنے لگ گئی تھی، اس لیے نہ جانے کیا کیا کھلا رہی تھیں، کبھی دیسی گھی کی روٹی تو کبھی مکھن، کبھی دودھ تو کبھی کیا۔ وہ دن دور نہیں تھا جب وہ ڈھول بن جاتی۔ اماں اتنی موٹی ہو گئی ہوں میں کھا کھا کر، کہاں سے کمزور ہوں؟ اور دوسری بات، اگر ہر کوئی یہی سوچے گا کہ ہم نے کون سا ٹھیکہ اٹھایا ہے تو پھر کبھی بھی تبدیلی یا خوشحالی نہیں آ سکتی۔ بحیثیت ایک ذمہ دار انسان ہمارا فرض ہے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کریں۔ ان کے گلے میں باہوں کا حصار باندھتی آرام سے سمجھانے لگی۔ چل اب جا کر آرام کر، اور کل کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی اٹھنے کی، چھٹی ہے تو آرام کرنا۔ لہجے میں دنیا جہان کی محبت تھی، اسی لہجے سے تو ساری تھکن اور سستی اترتی معلوم ہوتی تھی۔ ہاں جا رہی ہوں، ویسے محلے میں والے میرے جانے کے بعد تو باتیں نہیں کر رہے تھے؟ کہاں تو نے جو عزت افزائی کی ہے آج ان کی، اس کے بعد تو آپس میں باتیں نہیں کی، ہمیں کیا خاک کچھ کہیں گے؟ بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ برتن اٹھا کر باورچی خانے میں رکھتی وہ کمرے کا رخ کر گئی۔ کل ویسے بھی اسے ایک اہم کام نپٹانا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے کی سوچ بچار کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچی تھی اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہے؟ اس کو برقعے میں تیار دیکھ کر پوچھا۔ آج چھٹی تھی لیکن وہ آرام کی بجائے پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ اماں کچھ کتابیں خریدنی ہیں اور سامان بھی لانا ہے، شہر تک جانا ہے، فکر نہ کرنا، جلدی آ جاؤں گی۔ دھیان سے جانا، پتہ نہیں کہاں سے یہ موا کتابی کیڑا دماغ میں گھس گیا ہے، ہر وقت کتابیں، اور اب تو اتنی سخت روٹین ہو گئی، بجائے آرام کرنے کی کتابوں میں گھس جاتی ہے۔ اب جا رہی ہے تو میری گھٹنوں کی دوائی لیتی آنا۔ وہ جو پہلے ہی الجھی ہوئی تھی محض اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ مکمل طور پر خود کو چھپائے وہ اپنی منزل کی طرف رخ موڑ گئی۔ میرا تجھے اجازت تو دے دی ہے میں نے، لیکن سیاستدانوں یا وڈیروں کے ساتھ ذاتی دشمنی نہ پالنا۔ ان انسان نما حیوانوں سے ہم دور ہی بھلے، ان کے تو سائے سے بھی دور بھاگنا، کسی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کو جاتی سڑک سے دائیں طرف مڑتے ہوئے یہ جملے دماغ میں گونجے تو ماں کا بھروسہ مان یاد کر کے آنکھیں جلنے لگیں، لیکن جی کڑا کر کے چلتی گئی۔ معاف کرنا اماں، لیکن اگر میرے اس ایک قدم سے گوٹھ کی لڑکیوں کے ہاتھ میں جھاڑو کی بجائے کتابیں اور قلم آ جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مرحا کمال اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہی، بس ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا فرض نبھا رہی ہے۔ سوچوں میں غرق وہ کب اپنی منزل پر پہنچی اسے قطعی اندازہ نہ ہوا۔
नज़रें उठाकर सामने देखा तो पलटना भूल गईं। महल था या घर, वो फर्क करने से कासिर थी। उसने तो शायद ख्वाबों में भी ना देखा हो। यहाँ रहते हुए 6 माह बीत चुके थे, लेकिन वो इस पसमानदा गांव में इस आलीशान घर को आज तक ना देख पाई। नौकरों की चाको चौबंद फौज चारों तरफ पहरा दिए हुए थी। बीबी किससे मिलना है? अपने पीछे भारी आवाज़ सुनकर हाथ दिल तक गया। बिगड़ा तनफ़्फ़ुस संभालते पलटी। बड़े साईं से मिलना है। उन्हें बताओ, शिकायत लेकर आई हूँ। मुलाजिम ने हैरत से उस छिटांग भर की लड़की को देखा जो धड़ल्ले से शिकायत लेकर आई थी। बीबी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सामने खड़ी लड़की की हिम्मत पर हैरान हुआ था। शिकायत करने आई हूँ, इसमें दिमाग खराब वाली कौन सी बात है? आंखें घुमाकर कहा था। मुलाजिम की बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। अरे बीबी तो साईं को शिकायत लगाने आई है, जान प्यारी नहीं है क्या? वो साईं हैं, पूरे 15 गोठ उनके हैं। मुलाजिम तो साईं पर खड़े खड़े किताब लिखने का इरादा रखता था। उसकी दौलत और ताकत का शुमार करवा रहा था, जिसमें मिर्हा कमाल को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मुझे अंदर जाने दो, उसकी बात काटते बेजारियत से कहा था। तुझे जान नहीं प्यारी है क्या? एक बार फिर वही सवाल मिर्हा को भड़का गया। क्यों, वो खुदा है? नहीं ना। जहाँ तक मेरा इल्म है, ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है और उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। और अगर तुम नहीं जाने देते तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। कभी तो निकलेंगे ना घर से, ये चूड़ियाँ डालकर बैठ जाएंगे। घर के सामने लगी घास पर वो आलती पालती मारकर बैठ गई। आखिरी बात दिल में कही थी। जो भी था वो एक लड़की थी। दिल में अनजाना सा डर था। अंदर आ जाओ। तो मुझे अक्लमंद लगती है, लेकिन हर जगह अक्लमंदी काम नहीं आती। कभी मसलहत से भी काम लेना पड़ता है। सामने वाले को देखकर बोलना पड़ता है। 15 मिनट ही गुजरे थे कि मुलाजिम उसे बुलाने आ गया। अंदर न जाने कौन सी राम कहानी सुनाई थी, लेकिन मिर्हा को उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे महज अंदर जाना था, चाहे जैसे भी जाती। जाते जाते मुलाजिम की आवाज़ कानों में पड़ी तो सर झटक गई। भला वो किसी की ताबे थोड़ी थी जो सोच समझ कर बोलती। वो तो डंके की चोट पर खरा सच बोलने वालों में से थी। अगर जुल्म के खिलाफ जुबान ना खुल पाए तो ऐसी जुबान को काटकर आवारा कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। कम से कम किसी काम तो आएगी। पीछे मुड़कर इत्मीनान भरे लहजे में कहकर अपने हाथ में पकड़ा बैग संभालती वो अंदर की तरफ बढ़ गई। आंखें आल में हैरत में फटने को थीं, यूं जैसे किसी अलग दुनिया में आ गई हो। हर तरफ फूलों की दिलफरेब खुशबू नथनों से टकराती खूबसूरत एहसास दिला रही थी। एक मुलाजमा की तकलीद में वो राहदारियों से गुजरती मेहमान खाने जाकर रुक गई। मेहमान खाना खाली था, अलबत्ता शान शौकत देखने के लायक थी। मेहमान खाना इतना हसीन है तो घर कितना खूबसूरत होगा भला। वो एक एक कीमती चीज़ को देखती महज सोच सकी। आधे घंटे के तवील इंतज़ार के बाद साईं सरकार मेहमान खाने में दाखिल हुए। इस तवील वक्त में वो पूरे कमरे की एक एक चीज़ ज़ुबानी हिफ्ज़ कर चुकी थी। सलाम साईं। गर्दन झुकाए बगैर सामने नज़रें गाड़े पूरे एतमाद लहजे में सलाम किया। दिलावर अफंदी हैरानी से बेहोश होते होते बचे। क्या शिकायत लाई हो? घमंडी लहजा महसूस करके मिर्हा ने नखुवत से सर झटका। शिकायत की तो एक तवील फहरिस्त है, वो बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ पूछना चाहती हूँ। मुकाबिल की भारी और रौबदार आवाज़ से भी एतमाद में रत्ती बराबर फ़र्क ना आया। लड़की? उसका इत्मीनान और लहजा दिलावर अफंदी को सुलगा गया। उन्हें तो झुकी गर्दनें पसंद थी जिन पर उनकी तारीफ़ों का विर्द रहे। गुस्ताखी माफ़, लेकिन बस इतना बता दें, आपके पोते पोतियाँ कहाँ पढ़ते हैं? अंदर आता मीर आलियान बुरी तरह ठिठका। कौन है ये दादा साईं? सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, गोठ के लोग भी इंसान हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि शहर भेज सकें। नाम निहाद गैरतमंद हैं, लड़कियों को शहर नहीं भेज सकते, और ना ही इतने वसाइल हैं उनके पास। आप तो पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चों को महंगे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाने वाले ये लोग कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को? इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने हर गांव में सरकारी स्कूल बनाए हैं। निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो गांव में लड़कियों का स्कूल है वो अस्तबल बना हुआ है। जहाँ तक मैंने देखा है ये घर काफ़ी बड़ा है, अस्तबल तो यहाँ भी बन सकता है, लेकिन उन चंद जानवरों की वजह से कई लड़कियाँ इल्म की दौलत से महरूम रह जाएंगी। लेकिन आपको एहसास तक नहीं है। अंदर आते आलियान को नज़रअंदाज करते साईं सरकार की आंखों में आंखें गाड़े वो निडर लहजे में बोली थी। उठो यहाँ से,
ضبط سے کھڑے عالیان کا پیمانہ لبریز ہوا۔ نقاب میں لپٹی سبز آنکھوں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ تو ایک سوال تھا، شکایات کی ایک طویل فہرست تو ابھی باقی ہے۔ اس کی تیز آواز کو نظر انداز کرتے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اور بی بی، یہ بھاشن کہیں اور جا کر دینا، بہت دیکھی تم جیسی نیچ خاندان والیاں، یہ برقع پہن کر شریف نہیں بن جاتی لڑکیاں۔ اور تم نے کیا سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جا کر اپنا کام کرو، ہانڈی پکاؤ، جھاڑو لگاؤ اور بچے سنبھالو، یہ تم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ راجو، اس کو باہر کا راستہ دکھاؤ، تقریر کی مشق کرنے آئی تھی، آ جاتی ہیں منہ اٹھا کر۔ نخوت سے اس کے برقعے میں چھپے وجود کو دیکھ کر پھنکارا۔ پہلی بات یہ کہ عورتوں سے تمیز سے نیچی آواز میں اور مہذب لہجے میں بات کرتے ہیں، اور دوسری بات میرے لباس پر انگلی مت اٹھاؤ۔ تیسری بات، ہاں میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنا فرض نبھا رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں۔ چوتھی بات، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کا کام گھرداری اور بچے سنبھالنا ہے؟ مسلمان ہیں آپ تو، اسلامیات کی کتاب میں حضرت خدیجہ والا سبق تو پڑھا ہوگا، اگر نہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ عورت ہونے کے باوجود تجارت کرتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے انداز میں پھنکاری۔ اس کا غصے سے دھواں دھواں چہرہ راجو اور سائیں سرکار کی آنکھوں سے چھپا نہ تھا۔ عالیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ٹوک گئی۔ ایک بات اور، مت بھولیں کہ ٹھیک 1 ماہ بعد الیکشن ہے۔ آپ یہ تو ہرگز نہیں چاہیں گے کہ یہ شان و شوکت، یہ جمال و جلال، یہ عیش و عشرت سب ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس لیے ان گھوڑوں کو نکلوا دیں، آگے والی نسل کا مستقبل بن جائے گا، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی، ورنہ پھر تیار ہو جائیں ہار کے لیے۔ باقی مسئلوں پر بعد میں بات کریں گے، ابھی کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ گویا سر عام دھمکی دے رہی تھی۔ لڑکی زبان سنبھالو، جانتی ہو کس کے آگے کھڑی ہو؟ پوتے کا غصے سے لہو چھلکاتا چہرہ دیکھ کر دلاور آفندی دہاڑے۔ امید کرتی ہوں 2 یا 3 دنوں میں سکول لڑکیوں کے قابل بن جائے گا، خدا حافظ۔ ان کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کیا تھا۔ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، عالیہ نخوت سے بولا جیسے اسے قطعی فرق نہیں پڑا تھا اس کی دھمکی سے۔ ایک ایک لفظ چباتا غصے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ دادا سائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی کل ہی تو وہ لڑکیوں کے اسکول کے لیے استانیہ منگوانے کی بات کر رہا تھا، اور اب وہ آرام سے مہمان خانے سے اٹھ گئے، جانتے تھے اب عالیہ سب سنبھال لے گا۔ وہ اس کی ایسی پرورش کر چکے تھے کہ فکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسے اتنا ضدی اور انا کا پجاری بنا دیا تھا کہ اب اسے آرام سے تماشا دیکھنا تھا بس۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ووٹ مانگنے بھی مت آئیے گا۔ جب کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو کسی ایسے بندے کو آگے آنے دے جو انسانوں کو انسان سمجھتا ہو، جس کے لیے سیاست عبادت ہو، خدمت خلق کا نام ہو، دولت اور طاقت کا خمار نہ ہو، نہ ہی ناجائز کاموں کی سیڑھی۔ اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھتے ہوئے پہلی بار سامنے مرحا کمال کا اعتماد ڈگمگایا۔ اوپر سے مہمان خانہ بھی خالی ہو چکا تھا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ راجو، جو کل استانیہ اور اسکول کا سامان منگوایا تھا، وہ ڈیرے پر پہنچ گیا؟ چھوٹے سائیں سامان پہنچ گیا ہے اور استانیہ شام تک پہنچ جائیں گی۔ راجو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر رٹے رٹائے طوطے کی مانند تیز تیز بولنے لگا۔ اس سامان کو نہایت احتیاط سے اٹھاؤ اور کچرے کے ڈھیر کی زینت بنوا دو۔ سامنے کھڑی لڑکی پر نظر ڈالتے ہوئے طنزیہ مسکان ہونٹوں پر سجائی، اور استانیہ کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھجوا دو۔ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ دونوں ہاتھ باندھے وہ زمینی خدا ہی تو لگ رہا تھا۔ انا کا وہ پجاری، خود کو انسانیت کا امین کہنے والا، اپنے خلاف ایک لفظ تک سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ خود کے خلاف بات آئی تو سامنے کھڑی لڑکی کو نیچا دکھاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی اس انا اور ضد کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا پھٹی نگاہوں سے اسے تکے گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ شکایت کی تھی تم نے، پوری کرنا میرا کام تھا، اب جیسے بھی پوری کروں یہ تو میری مرضی ہوگی۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا حاجن صاحبہ؟ کھڑے کھڑے وہ اس کے ظاہری حلیوں کو دیکھتا اسے نام بھی دے گیا۔ آپ نے کیوں کیا یہ؟ عالم حیرت میں اس شہزادے نما خوبرو شخص کو دیکھا جو شیطان سے بھی بدتر لگ رہا تھا اسے۔ باہر کا راستہ اس طرف ہے۔ مل کر بہت برا لگا، آئندہ منہ اٹھا کر آنے کی زحمت مت کرنا، ورنہ باقی شکایات کو بھی ایسے ہی حل کروں گا۔ خدا حافظ۔ دل چلانے والی مسکراہٹ پھینکتا وہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ مرحا کئی لمحے تعصب سے اسے دیکھتی رہی، دل ہی دل میں ارادے باندھتی وہ باہر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ اس کو اندر لانے والے ملازم میر عالیان کے عتاب کا نشانہ بنا۔
ہر کسی کو منہ اٹھا کر اندر کیوں آنے دیتے ہو؟ یہ فلاحی ادارہ ہے کیا؟ فضلو، اوے فضلو، خاطر تواضع کرو اس کی اچھے سے۔ کن پٹیاں مسلتا وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ گوٹ کے لوگوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یوں ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کیا کوئی سیاسی دشمن تھی؟ مختلف سوچیں سوچتا وہ چکر پر چکر کاٹنے لگا۔ فون کی چنگھاڑتی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑبڑاتا ہوا اٹھ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا اور اب یہ فون۔ سیگم کو شدت سے فون کو دیوار پر پٹکنے کا دل چاہا۔ کون؟ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ سیگم، تم سو رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو سب چھوڑو اور میری بات سنو، صرف اور صرف میری بات سنو جلدی۔ اور اگلے ہی لمحے ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ کمبل پرے ہٹاتے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا مرحا، خیریت؟ نیند کے خمار کی جگہ اب پریشانی اور گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ میں گئی تھی وہاں۔ کئی لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی مدھم آواز سیگم کو حیران کر گئی۔ کہاں؟ وہ جان کر پوچھ رہا تھا یا اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی؟ مرحا کو اندازہ نہ ہوا۔ ایک منٹ، کیا تم حویلی گئی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ چھوڑ کر زمین پر تھا۔ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ میں منتظر ہوں۔ گمبھیر خاموشی کو اس کی بے چین آواز نے توڑا۔ کس چیز کے؟ الجھ کر پوچھا تھا۔ عالیان نامہ سننے کے لیے۔ سبز آنکھیں آسودگی سے مسکرا دیں۔ جانتا ہوں وہاں کیا ہوا ہوگا۔ انا کے پجاریوں نے انا کا سر سرخرو کیا ہوگا، تمہاری درخواست کو بری طرح رد کیا ہوگا، تمہیں نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ اس کے اتنے صحیح اندازے پر مرحا کئی لمحے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن رہی، البتہ کچھ بھی بولنے سے گریز کیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں اب بھی منتظر ہوں۔ دوبارہ وہی بات دہرائی۔ اب کس چیز کے منتظر ہو؟ پتہ تو چل گیا ہے سب۔ شاید اس کے سوال کو نظر انداز کیا تھا۔ میں منتظر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ جو کل تک جس کی کامیابی اور ذہانت کی تم مداح تھی، جس کی کامیابیوں کی داستانیں مجھے سناتی تھی، جس دن یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے کا پوتا ہے تو کئی دن خوشی سے چہچہاتی رہی تھی، کیا اب وہ اس درجے سے گر گیا یا اس کی اصلیت جان کر تمہاری رائے بدل گئی؟ دوسری طرف وہ اس کے سوال پر کئی لمحے انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ میں اس کی مداح پتہ کیوں تھی؟ اس کی ذہانت، اس کی کامیابی، اس کے انداز زندگی، اس کا بولنے کا انداز، اس کا باہر کی ملک میں رہ کر ان کے رنگ میں رنگنے کے بجائے پاکستان کا نام لینا، اس کا شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس آ جانا، یہ مجھے اس کا مداح بنا گیا۔ لیکن آج اس کا غرور، اس کی انا، اس کی ضد، اس کی بے حسی، اس کی عورتوں کے لیے گھٹیا زبان دیکھ کر میں کئی لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پاکستان خدمت خلق کے لیے نہیں بلکہ کالے دھندوں میں اپنے باپ دادا کا ساتھ دینے آیا ہے۔ وہ جو بولتا تھا تو دنیا اس پر مرتی تھی، آج اس کا ایک ایک لفظ مجھے حیران کر گیا۔ لوگ کیسے اتنے دوگلے ہو سکتے ہیں؟ یا شاید یہی سیاست اور بادشاہت کی دنیا ہے؟ سیگم خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ تمہیں نفرت محسوس ہو رہی ہوگی اس سے۔ ہاں ہو رہی ہے، شدید نفرت، بلکہ گھن آ رہی ہے، لیکن اس سے نہیں، اس کی برائیوں سے۔ پہلے اس کی اچھائیوں کی مداح تھی، اب اس کی برائیوں سے نفرت کر رہی ہوں بس۔ وہ آرام سے کہتی اسے لاجواب کر گئی۔ خیر وہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے اچھائی کی، تو کیا کرو گی اب؟ جانتے تو ہو تم مجھے، جیسا منہ ویسی چپیڑ کی قائل ہوں۔ شرافت سے گئی تھی لیکن اتنے عادی ہو گئے ہیں وہ بدماشی کے کہ شرافت راس ہی نہیں آئی۔ اب میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا، اور مجھے امید ہے زیگم کمال کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا نڈر لہجہ، زیگم کا دل پل بھر کے لیے خوف زدہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا اسے روک لے، لیکن اس کے آخری جملے نے پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی تھی۔ بالکل، ہر مشکل بھرے راستے میں تم مجھے اپنے آگے کانٹے چنتے ہوئے پاؤ گی۔ اس کو دلاسا دیا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مرحا کمال کو اس پر بھروسہ تھا، آنکھ بند کر کے بھی اس کی بات پر ایمان لا سکتی تھی۔ سائیں پانی لاؤں آپ کے لیے؟ اس کو پچھلے 2 گھنٹوں سے ٹہلتا دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں لے آؤ چلو بھر پانی، تاکہ میں اس میں ڈوب مروں۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی مجھے یعنی عالیان افندی کو دھمکی دے کر گئی ہے، اور میں اس کو اڑا تک نہیں سکا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بھیجا اڑا دوں اس کا۔ غصے میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اتنی زور سے چیخا کہ راجو بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ سائیں آپ کہتے ہیں تو میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ بندوبست کا مطلب عالیان اچھے سے جانتا تھا۔ نہ راجو نہ، جتنی وہ پھوں پھاں کر کے گئی ہے نا،
مجھے تو نہیں لگتا کہ منہ پر ایلفی لگا کر بیٹھ جائے گی، کچھ نہ کچھ تو کرے گی، پھر اس کا وار اس پر پلٹنے میں اپنا ہی مزہ آئے گا۔ ایسے تھوڑی مزہ آئے گا، گولی سے موت تو بہت آسان ہے، تڑپا تڑپا کے مارنے میں اپنا ہی سواد ہے۔ میرے دل کو سکون تب ملے گا جب میں الیکشن جیتوں گا اور سب سے پہلی مبارکباد اس لڑکی کو دوں گا۔ ہائے کیا نظارہ ہوگا، اس حاجن کا منہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ بیچاری، اس کا دماغ تیز رفتار سے چلتا، نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سوچوں کے تانے بانے بنتا وہ سگریٹ سلگانے لگا۔ راجو، ڈیرے پر شراب اور رقص کا بندوبست تو کر، بڑے دن ہو گئے ہیں ناچ گانا نہیں دیکھا۔ اس کو حکم نامہ جاری کرتا وہ آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ انداز ایسا تھا کہ نہ جانے کتنے نیک کام کا حکم دیا ہے۔ سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے وہ وقفے وقفے سے ہوا میں دھواں چھوڑنے لگا۔ جبکہ اگلے 1 گھنٹے میں ڈیرے پر فحاشی کی انتہا تھی۔ نام نہاد مسلمان بے حیائی میں مشغول تھے۔ کئی خواجہ سرا ناچ ناچ کر ان کا دل خوش کرنے میں مصروف تھے، جبکہ آلیان آرام سے تخت نما صوفے پر بیٹھا شراب کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دلاور افندی دل ہی دل میں خوش ہو گئے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب وہ رقص کی محفل نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ خود کہہ کر رکھوائی تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ ان کے رنگ میں رنگ رہا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ تھوڑا بہت جو اس کے دل میں لوگوں کے لیے احساس تھا وہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر سیاست اور دولت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ افندی ہوں گے۔ سر، آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ زیگم جو لیپ ٹاپ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، سر ہلاتا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ سامنے ہی چینل کا چیئرمین گوری آ رہا تھا۔ سر، میں آ ہی رہا تھا آپ کے پاس۔ کوئی بات نہیں، آج وزیر اعلیٰ سندھ یونیورسٹی آف کراچی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کریں گے، تو تم ایک کام کرو، کیمرہ مین اور ٹیم کے ساتھ وہاں چلے جاؤ۔ وقت کم ہے تو سوالات وغیرہ راستے میں سوچ لینا۔ زیگم جلدی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ غوری صاحب اس کی اس قدر تابع داری پر مسکراہٹ دبا گئے۔ وہ اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے انہیں اندازہ نہیں تھا۔ میڈیا کی دنیا کے داؤ پیچ ہی نہیں جانتا تھا۔ آگے پلان میں گڑبڑ ہوئی تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ میرا کام اسے کسی طرح تم لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ امید ہے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ فون پر بات کرتے کرتے چہرے پر شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ دوسری طرف پورے آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی یونیورسٹی آف کراچی کے راستے پر گامزن تھی۔ کالے شلوار قمیض میں ملبوس بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ لیپ ٹاپ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ایک طائرانہ نگاہ باہر کی طرف بھی ڈال دیتا تھا۔ حویلی میں سیاسی بیٹھک جمی ہوئی تھی۔ پارٹی چیئرمین سمیت دیگر سینئر قیادت بھی جمع تھی۔ آلیان بے حد بگڑے موڈ کے ساتھ بمشکل وہاں بیٹھا تھا۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، الیکشن جیتنا، ہر حال میں، ہر قیمت پہ، چاہے سیدھے طریقے سے یا دھاندلی سے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ اس پر بنے نقش و نگار پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے لوگ کیا بول رہے تھے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ تو بس اس لڑکی کو نیچا دکھانے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ تو پھر آلیان صاحب آ رہے ہیں نا آپ کل والے جلسے میں؟ پارٹی چیئرمین کی آواز پر سوچوں سے نکلا۔ ایک نظر سب پر ڈالی جو اس کے جواب کے منتظر تھے۔ دیکھیں سواتی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنے کام ہیں، الیکشن نزدیک ہیں تو میں کافی مصروف ہوتا ہوں۔ لوگوں کی فلاح کے لیے جتنا کام کیا جائے اتنا ہی کم لگتا ہے مجھے، آپ کو تو اندازہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وقت ملا تو ضرور آؤں گا، ورنہ معذرت سمجھیے گا۔ اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر دلاور افندی نے دل ہی دل میں داد دی، جبکہ باقی سب بھی اس کے جھوٹ کو جانتے ہوئے اوپر اوپر سے داد دینے لگے، اسے سراہنے لگے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، لیکن جلسہ میں آؤ گے نا تو لوگوں سے جان پہچان ہوگی اور تمہارے ووٹ بڑھیں گے۔ ان کے مفت کے مشورے پر آلیان کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بدتمیزی کرتا، الوداعی کلمات کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی اسے مشورہ دے اس کی انا کو گوارا نہ تھا۔ یونیورسٹی کے باہر کافی رش تھا۔ مختلف چینلوں کے نمائندے اور DSNG کی لمبی قطاریں تھیں۔ وزیر اعلیٰ کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، جبکہ یونیورسٹی کے اندر ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ کہیں صفائیاں ہو رہی تھیں تو کہیں پھولوں سے سجاوٹ کی جا رہی تھی، جبکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ انتظامات وزیر اعلیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ پورا وقت ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں اور اینکرز کے لیے الگ سے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہ بیٹھنے کی بجائے گھوم پھر رہے تھے یا باہر گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ زیگم بھی وہاں بیٹھنے کی بجائے یونیورسٹی میں ہونے والے دکھاوے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر عام حالات میں بھی تھوڑی توجہ دے لیں تو اب یوں ان کی دوڑیں نہ لگی ہوتی، یہ سوائے فریب چشم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سٹاف میں مچی ہلچل کو دیکھ کر تعصب سے سوچا،
وہ جو اپنے دھیان میں کراچی کی اس مشہور یونیورسٹی کا جائزہ لے رہا تھا، اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے پلٹا، ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، لیکن کسی ذی روح کا موجود نہ پا کر اپنا سر جھٹکا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس ابھرتے صحافی کو یوں بے پرواہ سے یونیورسٹی میں چکر لگاتے دیکھ کر دل تھام کر رہ گئے۔ کالے رنگ کے لباس میں وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ کئی طالب علم کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کچھ لڑکیاں تو اشارے بازیاں بھی کرنے لگیں۔ ایک نے تو حد ہی کر دی، کاغذ پر اپنا نمبر اور فیس بک اکاؤنٹ کا نام لکھ کر اس کی طرف اچھالا۔ زیغم دل فریب مسکراہٹ اچھالتا نیچے جھک کر کاغذ اٹھا گیا، جبکہ باقی لڑکیوں کے تو منہ ہی کھل گئے تھے۔ وہ لڑکی فخر سے اپنے سنہرے بالوں کی لٹ کو انگلیوں پہ لپیٹنے لگی۔ ہونٹوں پر دل دھڑکانے والی مسکراہٹ سے جائے وہ اس لڑکی کی طرف بڑھا جہاں وہ گروپ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں بھیڑ جمع ہو گئی۔ اس کے بالکل مقابل کھڑے ہو کر کاغذ کو کھولا۔ لوگ تو بے چینی سے اس کے بولنے کے منتظر تھے، لیکن وہ بغیر کچھ بولے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ لڑکی کا رنگ اڑا تو ارد گرد کھڑے طالب علموں نے بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔ کاغذ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ کر اس کے اوپر اچھالا تو پورے گراؤنڈ میں افسوس بھری خاموشی ابھری۔ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے وہ لڑکی اپنی سرے عام بے عزتی پر تل ملا کر رہ گئی۔ I am the niece of Chief Minister of Sindh. How dare you to do this? میں وزیر اعلیٰ سندھ کی بھانجی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ سرخ چہرہ لیے وہ دہاڑی تو گراؤنڈ میں تماشا سا برپا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے سامنے کھڑی لڑکی کا ہاتھ اٹھا تو زیغم پھرتی سے چہرہ موڑ گیا۔ میری عزت نفس مجھے گوارا نہیں کرتی کہ تم جیسی لڑکی کا ہاتھ تک پکڑوں، چاہے پھر ہاتھ پکڑنے کی وجہ اپنی طرف اٹھنے والے تھپڑ کو روکنا ہو۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دینا، ایک ٹویٹ یا ایک انسٹاگرام سٹوری کی مار ہو منہ چھپاتی پھروگی۔ آئندہ الجھنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اسے بمشکل سنائی دی تھی۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نہ تو گھروں سے نکلوا کر لاؤں گا اور خاطر تواضع الگ سے ہوگی۔ سب کو تنبیہی انداز میں کہتا وہ اس ہجوم کو چیرتا وہاں سے نکل گیا۔ رمیسا نامی وہ لڑکی بھینچے جبڑوں کے ساتھ اپنا شاطر دماغ چلانے لگی۔ امبر اور کیف جلدی سے یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ پر آؤ۔ حکم نامہ جاری کرتی وہ ہائی ہل کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے اپنے اپنے موبائلوں سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ میرال جو دور بیٹھی یہ سب تماشا دیکھنے میں مصروف تھی، بھیڑ ختم ہونے پر سر جھٹک گئی۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، یہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی تماشا ہوتا تھا۔ دولت اور طاقت کے نشے میں دھت یہ بگڑے امیر زادے اور امیر زادیاں سستی شہرت پانے کے لیے کوئی نہ کوئی گل کھلاتے رہتے تھے۔ ان پر 2 حرف بھیجتی وہ مٹی پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ اسے الگ تھلگ رہنا پسند تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے بارے میں یا اس کے خاندان کے بارے میں جانے۔ چند اساتذہ کے علاوہ کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا۔ اس کی زندگی کلاس سے لے کر ہاسٹل میں آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ ایسے میں صرف ایک لڑکی سے جان پہچان تھی۔ وہ کوئی امیر زادی نہیں تھی بلکہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ آج وہ نہیں آئی تھی اور اوپر سے یونیورسٹی میں جاری اس تماشے نے اسے اکتا دیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی حکومتی وزیر یا کوئی بیرون ملک سے لوگ اس یونیورسٹی کے دورہ کرنے آتے رہتے تھے اور پڑھائی بری طرح متاثر ہوتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں غرق تھی کہ اپنے پیچھے کچھ لوگوں کی باتیں سن کر غیر ارادی طور پر گردن موڑ کر دیکھا تو ٹھٹکی۔ غور کیا تو رمیسا کسی آدمی اور اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آئی۔ یہ تو ٹی وی پر آتا ہے، رمیسا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کامران کو دیکھ کر وہ اچنبے سے سوچ سکی۔ نظریں چھپا کر وہ ان پر نظریں رکھے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور وہ بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پھنس جائے۔ کچھ ہی دیر میں رمیسا اور کامران سنسان علاقے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اس کے دوست گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ اس حرکت پر وہ تعصب سے سر ہلا گئی۔ یقیناً اس سنسان جگہ پر پیار محبت کے نام پر انسانیت کی دھجیاں بکھرنے والی تھیں۔ اس کا بگڑا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ وہ رخ موڑ کر واپس زمین پر لکیریں کھینچنے لگی۔ دوبارہ آہٹ محسوس ہونے پر دیکھا تو کسی لڑکے کو اس طرف جاتا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ گلے میں پہنے ہوئے کارڈ سے وہ بھی میڈیا کا نمائندہ لگ رہا تھا۔ اگر وہاں ایسا ویسا کچھ ہو رہا ہوا اور اس لڑکے نے سب کو بتا دیا تو اس لڑکی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ بے شک اس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے اسے دوسری عورت کا خیال ضرور تھا۔ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ لڑکا اطمینان سے ہاتھ باندھے پہلے جھنجھلاہٹ سے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرال بھی آہستہ آہستہ اس کا تعقب کرنے لگی، ساتھ ساتھ متلاشی نگاہیں ان دونوں کو بھی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یونیورسٹی آف کراچی میں موجود لائبریری ایک مشہور لائبریری تھی جہاں نادر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کسی سے اس کا اتا پتہ پوچھ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔
کیف اور امبر جو کسی نہ کسی طرح اس کو وہاں بھیجنا چاہتے تھے، اتنا اچھا موقع ہاتھ آیا تو گنوانے کی بجائے جھٹ سے غلط پتہ بتا ڈالا۔ سیگم کو اتنی ویرانی دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ دیواروں پر اس یونیورسٹی سے نکلنے والے چند بڑے ناموں کی تصاویر کندہ دیکھ کر حیرت تھوڑی کم ہوئی۔ اس کی جگہ اشتیاق نے لے لی۔ ایک ایک تصویر غور سے دیکھتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ آگے کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، شاید کوئی نیا بلاک یا کمرہ جماعت زیر تعمیر تھے۔ وہ رک کر ادھر ادھر لائبریری کو ڈھونڈنے لگا، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے شدت سے اپنے بے وقوف بن جانے کا احساس ہوا۔ دل کھول کر غصہ آیا، وہ چھٹاک بھر کے اسٹوڈنٹس اسے بدھو بنا چکے تھے۔ پیچھے کھڑی میرال چھپ کر اس کی ایک ایک حرکت دیکھنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی منتیں کرے گی کہ معاملہ نہ اچھالے۔ سیگم واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ کسی کلاس میں سے شور محسوس کرتا مدد کرنے کی غرض سے اس طرف بڑھا۔ میرال بھی شور محسوس کرتی جلدی سے پلر کی اوٹ میں چھپ گئی، ہلکا سا منہ نکال کر اس کی کارروائی کو دیکھنے لگی۔ سیگم کو حیرت ہوئی شور کی آواز سن کر۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا کہ لڑکی کی آواز سن کر ٹھٹکا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھا گیا ہو۔ میرال بھی سانس روکے اس کے اگلے عمل کی منتظر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں تو خوش خوش اپنی مرضی سے اس طرف آئے تھے، تو اب شور کیسا؟ سیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر دروازہ بجانے لگا۔ شور کی آواز میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرال بھی ڈر کے مارے پلر کو مضبوطی سے تھام گئی۔ اس لڑکے کے تنے تاثرات دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کسی کو بخشے گا۔ دروازہ کھولو اس سے پہلے کہ میں توڑ دوں، وہ دہاڑا تھا، جواب ندارد۔ ایک دفعہ پھر چلایا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ سر ہلاتا پاس پڑے کنسٹرکشن کے سامان سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ سامان اٹھانے والی بھری ٹرالی کو دیکھا تو جلدی سے اٹھا کر دروازے میں زور زور سے مارنے لگا۔ کئی کوششوں کے بعد دروازہ کھلا تو اندھیرے میں پہلے پہل تو کچھ سجھائی نہ دیا۔ باہر سے بند ہونے والے دروازے کی آواز پر ٹھٹکا، لیکن حیرت کی انتہا تو تب نہ رہی جب کوئی خوشبو میں لپٹا وجود اس کے گلے آ لگا۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا اس وجود کو پہچاننے میں، یہ تھوڑی دیر پہلے والی ہی لڑکی تھی۔ اس کے پرفیوم سے وہ اس کو فوراً پہچان گیا تھا۔ کیمرے کے فلیش پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ کھڑکی کے پاس کوئی وجود موبائل پکڑے اس سارے منظر کو قید کر چکا تھا۔ چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا، یعنی اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی خود ہی اس کے بازو گرد باندھے بچاؤ بچاؤ چلانے میں مصروف تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سیگم کا منہ کھل گیا۔ جگہ جگہ سے پھٹے لباس سے واضح تھا جیسے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہو۔ حیرت اور بے یقینی غصے میں بدلی تو وہ اسے پرے دھکیلنے لگا، لیکن وہ لڑکی اتنی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی کہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اسے جتنا خود سے دور دھکیلتا وہ اتنا قریب ہوتی۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے اپنا پورا زور لگا کر اسے دھکا دینے لگا، نتیجتاً وہ پیچھے جا گری۔ ماتھے سے خون کی بوند نکل کر اس کا چہرہ خراب کر گئی اور ساتھ ساتھ اس کا کرتا بھی اس دھکم پیل کا شکار ہوتا آگے سے پھٹ چکا تھا۔ سیگم اس ویڈیو بنانے والے کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کھڑکی کی چٹخنی چڑھا کر منظرنامے سے غائب ہوا تھا۔ یقیناً یہ ویڈیوز آگے بھی کہیں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس قدر گمبھیر صورتحال اور اپنے اس حلیے میں سیگم کمال نے زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی ڈرامے میں مصروف تھی، جبکہ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنے بچاؤ کا طریقہ سوچنے لگا۔ کچھ سوچ کر باہر کی طرف لپکا، لاک گھمایا، لیکن شاید کسی نے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ اس کی بے بسی پر رمیسا کا زوردار قہقہا گونجا۔ سیگم کمال نے غصے سے آؤ دیکھا نہ تاؤ زمین پر بیٹھی اس لڑکی کو 2 تھپڑ جڑ دیے، لیکن وہ ہنوز اس کی بے بسی پر قہقہے لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس کا حشر بگاڑتا کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے باہر لپکا، جہاں کوئی لڑکی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ روشنی اندر آئی تو اپنی طرف نظر دوڑائی تو اپنا حلیہ دیکھ کر نئے سرے سے غصہ اود آیا۔ اب دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہ جب باہر نکلنے لگا تھا اپنے پیچھے اس لڑکی کی آواز پر غصے سے دماغ پھٹتا محسوس ہوا، لیکن غصہ دبا گیا۔ پھولی سانس کے ساتھ باہر آیا تو کاریڈور میں کسی لڑکی کو بھاگتا دیکھ کر فوراً اس تک پہنچا۔ اس کے حلیے سے وہ پہچان چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے دروازہ کھولا تھا۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑا۔ مقابل کے سر پر ٹکا دوپٹہ لڑک کر کندھے پر جھول گیا۔ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ ڈر اور خوف کے مارے الفاظ بمشکل ادا ہونے لگے۔ اس کا گھبرایا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تھی، اور وہ اتنا پاگل بھی نہیں تھا کہ صحیح غلط کو پہچان نہ سکے۔ تم میرا پیچھا کر رہی تھی کیونکہ اس سنسان جگہ تو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے اتنے صحیح اندازے پر میرال کا منہ کھل گیا۔ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سامنے کھڑے لڑکے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اگر آلیان یا نانا سائیں کو اس واقعے کی بھنک پڑ جاتی تو وہ اسے جان سے مار ڈالتے۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کی سوئیاں موڑ دے۔ وہ تو اس لڑکی کی بچی کچی عزت بچانے گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی تو خود نہ جانے کون سی دشمنی نکالنے کے لیے اپنا آپ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہی تھی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ لڑکی، تم جانتی ہو میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ میں میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں۔ میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میرے کیریئر پر بدنما دھبا لگ چکا ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ کی بھانجی مجھے نہ صرف نوکری سے نکلوائے گی بلکہ جیل بھجوا کر دم لے گی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ پریشانی سے ہاتھ مسلتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جانتا تھا کچھ ہی دیر میں معاملہ میڈیا پر آ جائے گا اور پھر وہ شام تک جیل میں ہوگا۔ پھٹے لباس اور ملگجے حلیے میں وہ مجرم ہی تو لگ رہا تھا۔ میرال اس کو ٹہلتا دیکھ کر بھاگنے کے چکروں میں تھی کہ وہ اس کا ارادہ بھانپتا کلائی تھام گیا، اور میرال اعظم کو لگا اب وہ اپنے نانا اور اہلیان کے عتاب سے بچ نہیں پائے گی۔ یہ شخص اسے ایسے جانے نہیں دے گا اور اس صورت میں اس کا حال جنگ میں فتح کیے گئے قیدی سے بھی بدتر ہوگا۔ حویلی کی کال کوٹھڑی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تم میرے حق میں عدالت میں گواہی دو گی۔ ہاں، تم یہی کرو گی۔ لڑکی، تم سن رہی ہو نا؟ میڈیا میں اور عدالت میں تم سب کو سچ بتاؤ گی کہ کیسے مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اس کو ساکت کھڑا دیکھ کر وہ دہاڑا۔ میڈیا، عدالت، گواہی، پہاڑ تھے جو وہ میرال اعظم پر توڑ رہا تھا۔ فون کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرال موقع دیکھتی فوراً سے بھاگی۔ اس سے پہلے وہ اسے دوبارہ پکڑتا سامنے سے آتے میڈیا اور پولیس کو دیکھ کر کرب اور اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ایک قیامت تھی جو بیگم کمال کی منتظر تھی۔ کلک کلک کی آواز سے ڈھیروں تصویریں بننے لگیں۔ وہاں موجود میڈیا کے رپورٹر ریٹنگ بڑھانے کے چکروں میں نہ جانے کون سے کیچڑ اس پر اچھال رہے تھے۔ وہ میڈیا جو وزیر اعلیٰ کی کوریج کرنے آیا تھا، اسے چٹپٹی کہانی مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جا چکی تھیں۔ لیڈی کانسٹیبل کمرہ جماعت سے اس لڑکی پر چادر ڈال کر باہر لے آئی تھی۔ روشنی میں اس کا نیم و چہرہ واضح ہوا تو چہرے پر اس کے تھپڑ کے ساتھ ساتھ نیل کے نشانات بھی تھے جو صاف میک اپ کا کمال تھا۔ لیکن اندھا میڈیا اسے جسمانی تشدد کہہ کر معاملہ مزید اچھالنے لگا۔ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا جو شاطرانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر آنکھ دبا گئی تھی۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ صحافت کی دنیا کا مشہور نام بیگم کمال کراچی یونیورسٹی میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرتے ہوئے پائے گئے، اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھانجی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی کی زیر تعمیر جگہ پر انکوائری حالت میں ان کو بری حالت میں پایا گیا ہے۔ جسم پر اور چہرے پر جسمانی تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ لڑکی نہایت بری حالت میں ہے۔ پولیس اور میڈیا کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی بروقت کوشش کی وجہ سے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ریپسٹ بیگم کمال کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بھانجی کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا ہے۔ کیمروں کی تیز روشنی پر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اپنے لیے ریپسٹ کا لفظ سن کر دل خون کے آنسو رویا۔ اس کو گھسیٹتے ہوئے لوگوں کے ہجوم سے لے جایا جانے لگا۔ وہ جو دوسروں کی زبانیں بند کرواتا تھا، آج اپنے اوپر لگے غلط الزامات پر اتنا مجبور تھا کہ صفائی تک نہیں دے پا رہا تھا۔ زبان جیسے بڑے بڑے قفل لگا دیے گئے تھے۔ کامیابی اور شہرت کا اتنا مختصر دورانیہ اور اتنا بھیانک انجام۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ ایک معمولی سا اسسٹنٹ ہی رہتا، کم سے کم عزت تو محفوظ رہتی۔ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ اس کو ستائش سے دیکھ رہے تھے اب تھو تھو کر رہے تھے، سرگوشیاں ابھر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ منسوخ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے تاکہ اپنی زیر نگرانی اپنی بھانجی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکے۔ ڈی آئی جی تک یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ آخرکار وزیر اعلیٰ کی بھانجی کا معاملہ تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنے چینل کے بندے کو کوریج کے لیے دیکھا تو شدید حیرانی ہوئی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب پولیس وین میں بیٹھنے سے پہلے دور کھڑے کامران کو آنکھ مارتے دیکھا۔ دماغ میں دھماکے ہونے لگے، یعنی اسے جان بوجھ کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ یہ سب پہلے سے ہی طے کیا جا چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی بھانجی، کامران، چیئرمین، کیا یہ سب ملے ہوئے تھے؟ اس کو یہاں بھیجنے کا مقصد صرف اس کے کیریئر اور ذات کی دھجیاں بکھیرنا تھا۔ کوریج کے لیے تو پہلے ہی اس کے چینل کے لوگ موجود تھے۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا معاملے کی کڑیاں ملنے لگیں۔ اسے بری طرح ایسے پھنسایا گیا تھا کہ نکلنا مشکل تھا۔ تھک ہار کر وہ سیٹ پر سر ٹکا گیا۔ پولیس کی حراست میں وہ سارا راستہ اپنے ساتھ اپنائے جانے والے متوقع رویے کو سوچنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ رویہ اپنایا جائے گا جس کا سوچ کر ہی روح فنا ہو جاتی ہے۔ جو ویڈیوز ان کے پاس موجود تھی ان کو دیکھ کر اور اس کا حلیہ دیکھ کر کوئی بھی اس کی بات کا کیسے یقین کر سکتا تھا۔ ہر کڑی اس کو گناہ گار ثابت کر رہی تھی، اور اوپر سے وہ لڑکی بھی نہ جانے کہاں گئی تھی۔ وہ اس کے حق میں گواہی دے دیتی تو شاید کوئی مبہم سی امید ہو جاتی رہائی کی۔
اپنے ہاتھوں میں موجود ہتھکڑی دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نگاہیں اپنے کرتے پر گئیں تو مرحا اور اپنی ماں کا خیال آیا۔ یہ خبر ان تک نہ پہنچے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچیں گی؟ اس پر لگے گھٹیا الزامات سن کر اس کی ماں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ اور مرحا، کیا وہ اس پر یقین کرے گی یا پھر ان تصاویروں اور ویڈیوز کو سچ مان کر اس سے نفرت کرنا شروع کر دے گی؟ زیکم کمال کو پہلی بار میڈیا کی دنیا سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جہاں لوگوں کی عزت اپنے ہاتھ میں نہیں جبکہ دوسروں کے ہاتھ میں تھی۔ اس دنیا میں جی حضوری کرنے والے کو نوازا جاتا تھا جبکہ دوسروں کا حال بالکل زیکم کمال جیسا ہوتا تھا۔ کسی سے دشمنی پالنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ پولیس کی حراست میں وہ خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس کے قلم اور الفاظ کی طاقت جیسے کھو سی گئی تھی۔ یا شاید جب عزت کی بات آئے تو قلم یا زبان کی طاقت نہیں بلکہ رشوت، سفارش اور پیسے کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج پھر وہ ایک حلقے کی کوریج کرنے آئی تھی جس کا حال بھی پچھلے حلقے جیسا تھا۔ لوگوں کی حالت زار دیکھ کر سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک کپ چائے کا لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے آج لائٹ نہیں گئی تھی ورنہ گرمی سے رہی سہی کسر بھی نکل جاتی۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے وہ قلم اور ڈائریز اٹھا کر بیٹھ گئی۔ سبز آنکھیں آج خاموش تھیں، یہ چمک ماند پڑ چکی تھی۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے روشن چاند کو کئی لمحے ساکت نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ ہاتھ میں پکڑے قلم سے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں بھی کھینچنے میں مصروف تھی۔ سر جھٹک کر دیکھا تو چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتی وہ وہی کپ منہ کو لگا گئی۔ رزق کی قدر وہ اچھے سے جانتی تھی۔ لیپ ٹاپ اور فون اٹھا کر وہ باہر نکل آئی۔ چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ گرمیوں کی یہ ٹھنڈی رات پرسکون کر رہی تھی۔ وہ کونے میں بچھی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ کھول کر دیکھا تو کئی نوٹیفیکیشن ابھرے۔ انہیں نظر انداز کر کے وہ یوٹیوب پر زیکم کا پروگرام کھولنے لگی۔ پروگرام تو نہیں نکلا لیکن آج کی پوری کہانی سامنے آ گئی۔ زیکم کمال دا ریپسٹ۔ شاید سرخی پڑھ کر مرحا کو لگا کہ کسی نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو کھولی تو آج کے واقعے کی مکمل رپورٹ تھی۔ اس کا حلیہ، اس پر اچھالا گیا کیچڑ، اس کو حراست میں لے کر جانے والا منظر، وہ کئی لمحے بے یقینی کسی کیفیت میں رہی۔ اتنی بڑی قیامت ان کے گھر آنے پر بیت چکی تھی اور وہ اتنے بدقسمت تھے کہ انجان تھے۔ لڑکی وزیر اعلیٰ کی بھانجی تھی، مطلب صاف تھا کہ زیکم کو بڑی اچھی طرح پھنسایا گیا تھا۔ زیکم ایسی حرکت کر سکتا ہے، مرحا کمال تو مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ایک چھت تلے رہتے ہوئے وہ اس کو رگ رگ سے جانتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی حد سے زیادہ صاف کوئی اس کی معصومیت، اس کی سچائی اس کے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ جس الزام میں اسے اندر کیا گیا تھا اس میں بری ہونے کے امکان کم ہی تھے، جبکہ کم سے کم سزا عمر قید ہونے والی تھی۔ لیپ ٹاپ کی لڈ گرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس ٹھنڈے ماحول میں اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ پولیس کی حراست میں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ تو کوئی عام انسان بھی آسانی سے بتا سکتا تھا، اور زیکم کے خلاف تو حکومتی بندے تھے۔ سامنے نظر گئی تو ہلتے پردے سے اپنی ماں کو پرسکون سوتا دیکھ کر انہیں بتانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ آخری رات ہوگی جو وہ اس طرح کسی بھی پریشانی سے آزاد ہیں۔ فون اٹھا کر وہ سوچنے لگی کہ کس سے مدد مانگی جائے، کون کرے گا اس کی مدد۔ دل سے بے ساختہ آواز آئی، حد سے زیادہ سچائی انسان کو تنہا کر دیتی ہے، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ رشوت اور اثر و رسوخ کے بغیر اس دنیا میں گزارا کتنا ناممکن ہے، اسے آج کی رات نے اچھے سے سکھا دیا تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے وہ ساری رات پریشانی سے چکر پر چکر کاٹتی رہی۔ جب سب در بند ہو جائیں تو بھی ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور مرحا کمال کو تو صرف اسی در سے سفارش کی امید تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ جلدی سے ناشتہ بنانے لگی۔ اماں کے علم میں لائے بغیر وہ جیل جا کر زیکم سے ملنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چلو تیری ملاقات آئی ہے، ثانی کہیں کا نہ ہو تو۔ حوالدار کے تلخ جملے اسے اندر تک لہو لہان کر گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے دماغی طور پر اذیت دینے کے لیے ان سب کو ایسے الفاظ کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے لیے زانی کا لفظ سننا، وہ بھی تب جب آپ کا کردار شیشے کی مانند صاف ہو، تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، زیکم کمال سے بہتر کون جانتا تھا۔ کل رات جس قدر خاطر تواضع کی گئی تھی اب تو چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تو کل کی مار نے مفلوج کر دی تھیں۔ قانون جرم ثابت ہونے سے پہلے جسمانی تشدد کی اجازت نہیں دیتا، لیکن قانون صرف قانون کی کتابوں یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھے سیاستدانوں کی زبانوں پر ہی اچھا لگتا ہے، حقیقت میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ منتشر دماغ کے ساتھ وہ ملاقات والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
دماغ کی کھڑکیاں تو سامنے کھڑی مرہا کو دیکھ کر کھلیں۔ اس کے تو لاشعور میں بھی نہیں تھا کہ صبح کے 7 بجے وہ کراچی آ سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر زیغم بے گناہ ہونے کے باوجود بھی خود کو مجرم سمجھنے لگا تھا۔ تھکن، دکھ، بے بسی، اذیت کی طویل داستانیں لیے وہ سبز آنکھیں ویران کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ چل بے، 20 منٹ ہیں تیرے پاس۔ 2 منٹ صبر نہیں ہوا اس محترمہ کو، صبح ہی صبح یار کو ملنے آ گئی ہے، حوالدار نے نخوت سے انہیں دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے زیغم غصے سے اس حوالدار کا حشر بگاڑتا کمرے میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ حوالدار کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نازک لڑکی کا اتنا بھاری ہاتھ اس کی پوری کائنات گھما گیا۔ زیغم نے بھی حیرت سے مرہا کو دیکھا۔ بے غیرت انسان، لعنت ہے تجھ پہ، بھائی ہے وہ میرا، چل دفع ہو اس سے پہلے تجھے مزہ چکھاؤں۔ جانتا نہیں ہے مجھے، ایک کام کر، باہر جا کر موبائل کھول اور گوگل پر مرہا کمال لکھنا، 2 منٹ میں جان جائے گا، اور اگر 1 گھنٹہ کے دوران کوئی یہاں آیا تو پھر اپنی خیر منانا۔ اس کا لہجہ، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کی غنڈہ گردی زیغم کمال کو جھٹکے پر جھٹکا دے گئی۔ یہ کیسی زبان استعمال کی ہے تم نے مرہا؟ وہ ابھی بھی حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس سب کے پیچھے اسی کامران کا ہاتھ ہے کیا؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے مدعے پر آئی تھی۔ دونوں عجیب تھے، کہے بغیر پوری بات جان لینے والے۔ وہ دراصل پوری کہانی نہیں سننی، کیونکہ فریب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم اس لیے پوری بات بتا رہے ہو کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے تو بہت افسوس ہوا تمہاری سوچ پر۔ اس کے حلیوں کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ وجیح مرد ایک ہی رات میں برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ اس لیے پوری کہانی بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ اس کی فکر دیکھ کر زیغم کو بے انتہا پیار آیا تھا اس پر۔ برقعے میں خود کو چھپائے وہ ایک عظیم لڑکی لگ رہی تھی۔ کوئی تمہاری بے گناہی کا گواہ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مختصر مگر اہم سوال کر رہی تھی، ساتھ ساتھ کاغذ پر چند نکات بھی لکھ رہی تھی۔ ہاں، کاغذ پر چلتا ہاتھ تھما۔ وہ تو اس سوال کے آگے نہیں لکھ سکی تھی، لیکن اس کا جواب مرہا کمال کو اس کی طرف سوالیہ نگاہوں پر دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک لڑکی ہے، اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے، اور پھر اسے ساری روداد بتائی جس کا ایک ایک لفظ مرہا کو اس دھوکے اور فریب کی دنیا سے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا۔ ایک لڑکی تمہارے حق میں گواہی دے گی، وہ بھی تب جب معاملہ اتنا اوپر کا ہو اور دوسری لڑکی کی عزت کا مسئلہ ہو۔ تمہیں نہیں لگتا ناممکن ہے؟ جانتا ہوں وہ نہیں دے گی گواہی۔ ظاہر ہے اس معاملے میں کون پڑھنا چاہے گا؟ لوگ تو ویسے ہی تھانے کچہریوں سے دور بھاگتے ہیں، اور اب تو وزیر اعلیٰ کی بھانجی کا معاملہ تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ حد ہے اتنی ہڑبڑی میں اس سے اس کا حسب نسب تو جاننے سے رہا۔ چڑ کر دیا گیا جواب مرہا آسودگی سے مسکرا دی۔ جیل میں گزاری گئی ایک رات نے اسے کیا سے کیا کر دیا تھا۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ کسی طرح کامران کو بے نقاب کیا جائے، لیکن یہ نہایت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس لڑکی کی گواہی کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ کام واقعی مشکل ہے، اور اوپر سے الیکشن کے دن قریب ہیں۔ مجھے صبح 9 سے شام 9 تک کوریج کرنی ہوتی ہے۔ اوپر سے اماں، وہ تو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ وہ تو پہلے ہی اس میڈیا کے خلاف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ حد سے زیادہ صاف کوئی سے کام لے رہی تھی۔ نہ اسے باتیں گھمانا پسند تھا، اور نہ ہی زیغم جھوٹی تسلیوں پر یقین رکھتا تھا۔ ساری کوششیں بیکار ہیں۔ الزام اتنا طاقتور ہے کہ پھانسی نہ بھی ہوئی تو ساری زندگی اس کال کوٹھڑی میں سڑتا رہوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ نا امیدی کی طویل داستان سنا رہا تھا۔ نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہے ہو زیغم؟ نا امیدی کفر ہے۔ ان وحشت ناک سلاخوں کے پیچھے ایک لمحہ بھی گزارے نہ تو ہر امید ٹوٹ جاتی ہے۔ جب سچائی کا پتہ ہونا تو خود کو جھوٹی تسلیوں سے بہلایا نہیں جاتا، کیونکہ یہ تکلیف دیتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری ٹکر میں پوری سندھ حکومت ہے، سندھ پولیس ہے، سندھ کی عدالتیں سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک معمولی سے رپورٹرز کے بچے ہیں۔ جو لوگ کل مجھ سے اظہار محبت کرتے نہیں تھکتے تھے، آج مجھے زانی کہہ کہہ کر مجھ پر تھوک رہے ہیں۔ اور تم خود بتاؤ، کون مائی کلال وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ہمارا کیس لڑے گا؟ اور کوئی لڑ بھی لے تو فیس کہاں سے لائیں گے؟ بتاؤ۔ صاف کوئی اتنی تکلیف دیتی ہے، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کا عجیب سا لہجہ مرہا کو خوف زدہ کر گیا۔ یہ تو کوئی کمزور سا زیغم تھا، اس کا بہادر بھائی تو نہیں تھا یہ۔ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس وقت ہمیں امید یا بھروسہ کی نہیں، بلکہ مضبوط سفارش اور ڈھیر سارا پیسہ چاہیے۔ مرہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ کی سفارش پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ یہ جملہ زیغم کمال کی زبان پر قفل لگا گیا۔ بحث کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اس لڑکی کا خاکہ بنوا سکتے ہو نا؟ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔
सामने दीवार को घूरते उस लड़की का हुलिया याद किया था। एक बंदे को बुलवा रही हूँ, खाका बनवा कर दो मुझे। ऐसे मत घूरो, एहतियातन लाई थी साथ। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से रिहाई दिलवाना चाहती हूँ। उसको सवालिया निगाहें से देखते फ़ौरन सफाई पेश की थी। सैगम उसकी अक्लमंदी को सराह कर रह गया। पहली पेशी कब है? खाका बनाने वाले गया तो वो जैगम से पूछने लगी। परसों। महज एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो खामोश हो गया। उस लड़की का पता लगवाती हूँ और तुम फिक्र ना करना। अभी हैदराबाद जा रही हूँ कवरेज के लिए, फिर उसको भी ढूंढती हूँ। नाउम्मीदी कुफर है, याद रखना। इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। सच और हक का रास्ता बहुत कठिन होता है। हिम्मत मत हारना, क्योंकि मिर्हा कमाल अपने भाई को हारता हुआ नहीं देखेगी। जल्द ही मिलने आऊँगी, अपना ख्याल रखना। उसके गले लगकर बोलते हुए आंखें नम हो गई थी। जितनी मर्जी बहादुर थी, लेकिन अपने भाई के लिए वो एक रिवायती सनफ़े नाजुक थी। मुलाकात में अभी 2 मिनट बाकी थे, लेकिन वो उससे मिलकर पूरे एतमाद चाल चलती बाहर निकल आई। सैगम गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों में अटका हुआ था। जान गए मुझे? बाहर ही हवालदार को सूजे मुंह के साथ बैठा देखकर पूछा। वो महज उसके थप्पड़ को याद करता झरझर ही ले गया। देखने में वो एक नाजुक सी लड़की थी, लेकिन थप्पड़ तो आसमानों की सैर करवा गया। मेरे भाई को जानी कहा ना तो ज़ुबान काट दूंगी, याद रखना। एक एक पल की खबर है मुझे। ये वर्दी उतरवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और दूसरी बात, उस पर तशद्दुद करते हुए हाथ हल्का रखना, समझे? उसको अच्छी तरह धमकाकर वो बाहर खड़े रिक्शे में बैठकर अपनी मंजिल का रुख कर गई। चूँकि कवरेज शुरू करने में 2 घंटे थे, इसलिए उसका इरादा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जाने का था। तब तक खाका भी बनकर आ जाता। अरे आइए मिर्हा साहिबा, कैसी हैं आप? प्रिंसिपल गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करने लगी। ये दुनिया उभरते सूरज को सलाम करती है, जबकि डूबते सूरज को थू थू। वो घड़ी पर नज़र दौड़ाती उनकी खुशामद से तंग आ चुकी थी। बहुत शुक्रिया आपका। वो दरअसल एक काम था, मुझे इस लड़की के बारे में मालूमात चाहिए। खाका उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। प्रिंसिपल के चेहरे पर हैरानी फैली। वो क्यों मांग रही थी किसी लड़की की मालूमात? देखिए मैम, इस तरह किसी की मालूमात मीडिया तक पहुंचाना हमारे असूलों के खिलाफ है, और ख़ास तौर पर लड़की। मैं माजरत चाहती हूँ। मिर्हा ने दांत कचकचाते हुए उसे घूरा। हम सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम ज़ुबान से सब कुछ उगलवा लेते हैं। हमें कुछ ना भी पता हो ना, तो हम बातों का ऐसा जाल बिछाते हैं कि मुकाबिल सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। आपके खिलाफ बहुत सी मालूमात है मेरे पास। किसी दिन फुर्सत से मिल बैठकर उस पर रोशनी डालेंगे। अभी मुझे इसका नाम पता बताएं, इससे पहले मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालूं। प्रिंसिपल सटपटाती हुई किसी को बुलाने लगी। देखिए प्लीज़, किसी को बताइएगा मत कि हमने आपको मालूमात दी है। बेफिक्र रहें, ज़ुबानी लहजे में कहती वो फ़ोन खोल कर बैठ गई। अगले लम्हे उस लड़की की मालूमात मेज़ पर मौजूद थीं। उसका हसब नसब जान कर मिर्हा को लगा सातों आसमान किसी ने उसके सर पर गिरा दिए हों। दिलावर अफंदी की नवासी और अदालत में गवाही, उसे उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझता हुआ महसूस हुआ। चेहरे का रंग फीका पड़ा था। खुद पर काबू पाती वह जल्दी से कागज़ को बैग में डालने लगी। बड़े पक्के असूल हैं भाई। कमाल है, मेरी 2 मिनट की तकरीर पर आपने उस बेचारी लड़की की मालूमात मुझे दे दी। ये भी ना सोचा कि वो इस फरेब की दुनिया में फंस सकती है। अब की बार प्रिंसिपल का रंग उड़ा था। आपने कहा था कि सहाफ़ी की ज़ुबान पर भरोसा करना सांप को दूध पिलाने के मतरादफ है। यह हमारी ज़ुबान ही तो होती है जो 2 मिनट में किसी की इज्जत की धज्जियाँ बखेर देती है। सही को गलत साबित करने के लिए हमें 2 मिनट लगते हैं। आइंदा एहतियात करना। इसे मशवरा समझे या नसीहत, आपकी मर्ज़ी। खुदा हाफिज़। उसकी अगली मंजिल अब हैदराबाद थी, जहाँ सारा दिन काम करने के बाद वो ठंडे दिमाग से इस सारे मसले को सोचने का इरादा रखती थी। भाई की मोहब्बत एक जगह, लेकिन इस चक्कर में काम में कोताही करना उसके असूलों के खिलाफ था। अभी तो मीर आलियाना फंदी का मुकाबला भी करना था। थक हार कर वो सीट की पुश्त से टेक लगा गई। फ़र्ज़, काम और भाई की मोहब्बत के दरमियान वो नाजुक सी लड़की बुरी तरह फंस चुकी थी। मदद करने वाली सिर्फ एक ज़ात थी, ज़ाते बारी ताला। राजू। आलियान लैपटॉप पर झुका कोई वीडियो देख रहा था, साथ साथ सिगरेट के भी कश लगा रहा था। हुक्म साईं। राजू पास ही खड़ा उसके हुक्म का मुंतज़िर था। मैं सोच रहा हूँ कि जलसे में चला जाऊँ। राजू ने हैरत से उसे देखा। वहाँ उसके तासुरात तो बता रहे थे कि वो नहीं जाएगा, लेकिन अब जो आपकी मर्ज़ी साईं। हैरत को पसे पुश्त डालकर जी हजूर कहा था। किसी माहिर निशानेबाज को बुलाओ। सिगरेट को ऐश ट्रे में मसल कर वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। शाम के वक्त लान का मंजर हसीन लग रहा था। जो हुक्म साईं।
وہ ایک دفعہ پھر سوال کرنے کی شدید خواہش کے باوجود سوال نہ کر پایا۔ مجھ پر حملہ کرواؤ، سستی شہرت کا یہ طریقہ ہم بھی آزمائیں گے۔ گولی بازو کو صرف چھو کر گزرنی چاہیے۔ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ لاجو کے لیے حیرانی کی بات نہیں تھی، ایسے کئی حملے دلاور افندی اور زوار افندی بھی خود پر کروا چکے تھے۔ صحیح بندوبست ہو جائے گا تو پھر کل کے لیے انتظام کرواؤ۔ ہاں، اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ باہر ڈوبتے سورج کو دیکھتے وہ فضا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ زمین پر ماں کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی، دونوں رو رہی تھیں۔ قسمت کی ستم ظریفی جس نے خوشیوں کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا کر دکھوں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ اپنے بیٹے کے خلاف اتنا بڑا الزام سننا ایک ماں کے لیے موت کے برابر تھا۔ بیٹا بھی وہ جس کے کردار کی گواہی اس کے مخالف بھی دیتے تھے، لیکن وہ اس فریب چشم میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ یہ بڑی ظالم دنیا ہے مرحا، جہاں تم دونوں جا کر پھنس گئے ہو۔ زیکم کیسے بچے گا؟ ہم غریب لوگ ہیں اور وہ اتنے طاقتور۔ یا اللہ، اس دن سے پہلے میں ہی مر کیوں نہ گئی۔ اماں، مرحا تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ محض لب پھڑپھڑائے تھے، اگلے لمحے وہ جھٹکے سے اٹھتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اپنی بے بسی پر رو دی۔ اسے لگا کہ وہ وہی عام بے بس عورت ہے جو سوائے گھرداری کے کچھ بھی کرنے کی اہل نہیں ہے۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ زیکم کی حالت یاد آتی تو دل میں درد اٹھنے لگتا۔ اوپر سے اماں کی مایوسی بھری باتیں، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ فرض اور کام کو ساتھ لے کر چلنا مشکل نہیں، ناممکن سا لگ رہا تھا۔ مرحا کمال، سنا ہے آپ زیکم کمال کی بہن ہیں؟ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ بیچارے پر بڑا مضبوط کیس بنا ہے، بچنے کے امکانات کم ہیں۔ دونوں ایک ہی چینل پر کام کرتے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کیمرے کے آگے کام کرتا تھا اور یہ پسے پردہ۔ وہ اپنے پروگرام میں ایڈیٹنگ کروانے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھی جب چینل کا چیئرمین گوری آیا۔ آپ کو دکھ ہوا؟ یہ سن کر خوشی ہوئی۔ نقاب ٹھیک کرتی وہ دوبارہ کاغذوں پر جھک گئی۔ واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اتنا اچھا صحافی کھو دیا۔ لہجے میں دنیا جہان کا دکھ سموئے وہ مرحا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کھویا کہاں ہے؟ بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس نوکری کو لات مارے گا، کیونکہ اگر آپ مشکل وقت میں مدد نہیں کر سکتے تو وہ پاگل ہے جو آپ کے چینل کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچائے۔ اس کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ اللہ کرے، ویسے کون مدد کر رہا ہے تم لوگوں کی؟ وہ بات کو بیجا طوالت دے رہا تھا۔ مرحا کے ماتھے پر شکنیں ابھری، لیکن چینل کا چیئرمین تھا، اس نازک صورتحال میں اس سے بگاڑ نوکری سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، فی الحال میں خود اپنی مدد آپ کر رہی ہوں، کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے جواب دے رہی تھی۔ اس نے کہا لگایا، لڑکی اپنی مدد سے کچھ نہیں ہوتا، کسی وزیر کی یا بڑے آدمی کی سفارش لاؤ۔ سفارش حرام ہے، لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اطمینان سے اس کی بات رد کی تھی۔ جنت اور جہنم، ایک بار پھر کہا لگایا، پیسے اور شہرت کے بارے میں سوچو۔ جنت اور جہنم کس نے دیکھی ہے؟ مرحا کو حیرت ہوئی اس کی بات پر، لیکن جاہلوں سے بحث کرنا سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر گئی۔ اگر چاہو تو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ عجیب سی خاموشی کو گوری کی آواز نے توڑا۔ مرحا نے جھٹکے سے اس کی طرف رخ موڑا جو اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اب اصل مدعے پر آیا تھا۔ وجہ؟ کاٹدار لہجہ جیسے اس کی پیشکش زہر لگی تھی۔ لو جی، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں مدد کر رہا ہوں اور موصوفہ وجہ پوچھ رہی ہوں۔ ہاں تو کیوں مدد کر رہے ہیں؟ بغیر کسی شرط یا معاوضہ کے تو مدد کرنے سے رہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کر وہ اب اس کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہوئی۔ معاوضہ تو لوں گا، بہت معمولی۔ مرحا ٹھٹکی۔ کیا معاوضہ لیں گے؟ زیادہ نہیں، بس ایک رات کا سودا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کے بدلے کیا ملے گا مجھے؟ گوری کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دیکھو، عبوری ضمانت کروا سکتا ہوں 2 ہفتوں کے لیے۔ ان 2 ہفتوں میں تم لوگ مل کر ہاتھ پاؤں مارنا۔ اگر کچھ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر یہ تمہارے بھائی کی بدقسمتی ہوگی۔ میں بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے، ورنہ دیکھو مقابل کون ہے، وزیر اعلیٰ۔ بڑا خطرہ ہے بھائی۔ اس کو بغور دیکھتے حالات کی دکھی منظر کشی کی تھی۔ مجھے منظور ہے، لیکن اگر تم مکر گئے تو؟ چانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ معاہدہ نامہ لے کر آیا ہوں۔
خوشی کے مارے جھٹ سے جیب سے کاغذ اور قلم نکالا تھا۔ مرحا کے دماغ میں کئی مناظر ابھرے، ماں کا سیگم کو یاد کر کے روتا ہوا چہرہ، سیگم کا تھکن زدہ وجود، اس پر اچھالا گیا کیچڑ، اس پر لگے الزامات، اپنی بے بسی اور اس کا ہاتھ خود بخود چلتا سفید جگہ کو مخصوص انداز میں کالا کر گیا۔ وہ اپنا آپ بیچ چکی تھی صرف اور صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے، اپنی ماں کے آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے۔ گھاٹے کا سودا تو نہیں تھا، اور اس فریب چشم کی دنیا میں، میڈیا کی دنیا میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ اس جیسی ہزاروں لڑکیاں تھیں جو مجبوراً یا اپنی رضامندی سے اپنا وجود بیچ چکی تھیں۔ ان میں ایک اور اضافہ سہی، مرحا کمال کا اضافہ۔